السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری بات جو ہے وہ جاری ہے۔ آج ہم ہجرت پر بیان کریں گے اور یہ کئی مجلسوں پر مشتمل ہوگا تفصیلاً۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کی جو قومیں ہیں نا، وہ اپنی تاریخ کا آغاز اس دن سے کرتی ہیں کہ جس دن سب سے بڑا حکمران یا بادشاہ کوئی پیدا ہوا ہو۔ لیکن مسلمانوں کی جو اسلامی تاریخ کا آغاز ہے نا، وہ کسی بڑے انسان کی پیدائش پر نہیں، بلکہ ہجرت سے آغاز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ سن ہجری چل رہا ہے، تو ہجری کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو اس سے جو ہے نا آغاز کیا گیا۔ تو یہ ہجرت کی اہمیت ہے۔ مکی دور کو سن نبوی کہا جاتا ہے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر اس وقت اس کو پھر ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، یعنی کہ سن 2 ہجری میں بدر ہوئی ہے، یعنی کہ 2 سال ہجرت کیے، آپ کو 2 سال ہو چکے تھے تو جنگ بدر جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جب محرم آتا ہے، یہ پہلا یعنی کہ مہینہ ہے، سال کا آغاز ہوتا ہے ہمارا ہجری سے۔ ہجرت کے مطلب اور معنی کیا ہے؟ ہجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، چھوڑ دینا، یعنی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں نا تو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ ہجرت کر گئے۔ لیکن ایک ہوتا ہے وطن چھوڑنا معیشت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، اسے ہجرت نہیں کہتے، اور ایک ہوتا ہے کہ دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کو شرعی اعتبار سے ہجرت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے لیے ہجرت کا لفظ بولا جائے گا تو مراد یہ ہوگی کہ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ حالانکہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے، جیسے ہم نے پیچھے بتایا ہے نجاشی کے دربار میں۔ لیکن اب جو ہجرت ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ 1445 جا رہا ہے جی، اب 1446 جو ہے نا وہ ہے جا رہا ہے، تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ تشریف لائے اور اب تک 1446 سال ہو چکے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور ہجرت تعین ہے جی، یعنی کہ آپ صحابہ کرام کی 2 ہجرتیں مشہور ہیں، حبشہ اور مدینہ۔ لیکن اب جب ہجرت کا لفظ بولا جائے گا تو مکے سے مدینہ مراد ہوگا، حبشہ مراد نہیں ہوگا۔ اور پہلی جو ہے نا امتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہجرت گاہ ہے نا پچھلی کتابوں میں، وہ مدینہ بتائی گئی ہے۔ یعنی کہ یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اتنا مشہور تھا اہل کتاب میں کہ یہود و نصارہ وہ آباد ہی مدینہ اس لیے ہوئے تھے کہ یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا لمبا ان کا واقعہ ہے، ہم نے صرف چھوٹا سا ان سے استدلال کرنا ہے کہ جب وہ ایک آخری پادری کے پاس پہنچے نا تو اس پر بھی موت کا وقت آ گیا، کیونکہ آپ سے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دین
دین برحق تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سلمان فارسی کو کہ اے میرے بچے، اللہ کی قسم میں کسی شخص کو نہیں جانتا، یہ پادری کہہ رہے موت کے وقت سلمان فارسی کو، کہ جو اس دین عیسائیت پر ہو جس پر ہم ہیں، یعنی کہ کوئی بھی صحیح نہیں رہ گیا، انہوں نے بھی دین کو بدل دیا۔ تو اگر کوئی صحیح پادری ہوتا تو میں تمہیں ان کے پاس بھیج دیتا۔ میری نظر میں اب کوئی صحیح پادری نہیں ہے، لیکن اب اس نبی کا دور آنے والا ہے جو ابراہیم کے دین کے ساتھ بھیجا جائے گا، اور وہ جو ہے نا مدینہ کی طرف، کھجوروں والی سرزمین، اس کی طرف وہ جو نا ہجرت کرے گا۔ تو وہ اس کی صفات کیا ہوں گی جس نبی کی؟ وہ تحفہ قبول کر لیں گے لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے، زکوٰۃ نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو اگر تمہیں طاقت ہو تو تم مدینہ کی طرف چلے جاؤ، اس سرزمین پر، کیونکہ میرے علم کے مطابق اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے، یعنی کہ ادھر وہ ہجرت کر کے آئے۔ اور آپ کو پتہ آگے چل کر ہم واقعہ بیان کریں گے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ میں آئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پہلے روز غالباً زکوٰۃ لے کر آئے تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، فرمایا ہم نہیں کھاتے۔ دوسرے دن وہ ہدیہ لے کر آئے ہیں تو آپ نے قبول فرمایا، اور پھر یہ پیچھے کی طرف ہوئے ہیں سلمان فارسی، تو آپ پہچان گئے کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کندھے سے طلاق نیچے اپنی چادر مبارک کی تو مہر نبوت جو ہے نا نظر آ گئی، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، بوسہ دیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو وہ واقعہ آگے آئے گا۔ ہمارا صرف ادھر یہ مقصد ہے بتانے کا کہ پچھلی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی جو ہجرت گاہ ہے وہ مدینہ جو ہے وہ مشہور تھی، اور اسی طرح دوسری نا تورات میں یہ بات آئی ہے۔ کعب اخبار ہیں، یہ کعب اخبار یہ یہودی عالم تھے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ تورات میں لکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ، یعنی کہ جو آخری نبی ہے، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، اور طابہ مدینہ کو کہتے ہیں نا، وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، اور ان کی حکومت شام میں ہوگی، یعنی کہ شام تک ان کی حکومت پھیلے گی۔ وہ بدگوئی نہیں کریں گے، بازاروں میں شور بھی نہیں کریں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، معافی اور درگزر سے کام لیں گے، اور ان کی امت اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والی ہوگی، الحمدللہ کہنے والی، سورہ فاتحہ پڑھنے والی۔ وہ ہر خوشی اور غمی میں اللہ ہی کی تعریف کریں گے، ہر بلندی پر چڑھتے وقت اللہ کی بڑائی اللہ اکبر کہیں گے، اور نماز کے لیے اعضاء کو دھویا کریں گے، یعنی کہ وضو کریں گے، اور کمر پر وہ ہے تہ بند باندھیں گے۔ نماز پڑھتے ہوئے اس طرح صف بندی کریں گے جس طرح میدان جہاد میں صف بندی کی جاتی ہے، اور ان کی آوازیں مساجد میں شہد کی مکھی کی بنبناہٹ کی طرح ہوں گی، یعنی کہ نماز مکمل ہوتی ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ان کی اذانیں آسمان کی فضا میں گونجیں گی۔ یہ کیسا نقشہ کھینچا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو، جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے نا، اس طرح نبی علیہ السلام کو یہ پہچانتے ہیں۔ کتنی وضاحت آ گئی جی، بازاروں میں شور نہیں کریں گے، جی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، درگزر کریں گے، معافی کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، الحمدللہ شکر کیا کریں گے، بلندی پر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا کریں گے، اور صف بندی ہوگی ان کی نماز میں، اور بناہٹ ہوگی ان کی مساجد میں۔ اور ویسے یہ اذان ہماری ہی پوری دنیا میں گونجتی ہے، یہ ہمارا ہی طریقہ ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آ رہا ہے جی
کہتے ہیں ابن سنن دارمی کو آپ دیکھیں اور تفسیر ابن کثیر میں سورہ احزاب کی روشنی میں دیکھیں۔ اچھا، یہ نا ہجرت شروع میں مکہ سے مدینہ کی طرف فرض تھی۔ اب فرض نہیں، آگے ہم بات کریں، فرض تھی مطلب کوئی بھی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اور جب یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آ رہا ہے سورہ النساء میں کہ بے شک فرشتے جن لوگوں کی اس حال میں جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں، تو فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم اس میں ہجرت کر چاہتے۔ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، مگر جو مرد عورت بے بس ہو جائیں اور نکلنے کا کوئی وسیلہ نہ پائیں، ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ دیکھیے یہ مسلمان ہیں اور فرشتے جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ادھر ہجرت کر جاتے، مراد تھی مدینہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تنبیہ ہوتی ہے نا، سختی، ڈانٹ، یہ فرض چیز پر ہوتی ہے۔ تو مکہ جب فتح ہوا پھر ہجرت فرض نہ رہی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو ہجرت جو ہے وہ فرض تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا جو کسی مشرک سے صحبت اختیار کرے اور اسی کے ساتھ رہائش رکھے تو وہ بھی انہیں جیسا ہے، یعنی کہ اسے چاہیے نا کہ مسلمانوں کے علاقے میں آئے جہاں اسے دین کی آزادی ہو۔ فرمایا ہجرت ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ توبہ ختم ہو، اور توبہ ختم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ مطلب فرضی ہجرت ختم ہو گئی ہے، باقی قیامت تک ہجرت تو رہے گی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت کی جو فرضیت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، باقی جہاد اور خیر کی نیت برقرار ہے، نیت اچھی بندہ کرتا رہے وہ برقرار ہے۔ ہجرت ختم ہو گئی فرضیت والی مکہ فتح جب ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تین حالتیں سمجھ لیں، بعض اوقات ہجرت کرنا فرض، بعض وقت مستحب، اور بعض اوقات جو ہے نا جائز ہی ہوتا ہے۔ فرض کب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ وہاں پر اور وہ ان کے فرائض سے روک دے کہ تم نہ اذان دے سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ قربانی کر سکتے، ان کو اسلامی اشعار سے روک دیں، پھر ادھر سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کہ جب ادھر بندہ اپنے فرائض پورے نہیں کر سکتا ان کے علاقے میں رہ کر، وہ روکتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں بعض اوقات وہ ہندو جو ہے نا وہ گائیں کو ذبح نہیں کرنے دیتے، پابندی ہے۔ تو جب مسلمان اگر کسی فرض کو پورا نہ کر سکتے ہوں کسی علاقے میں سے، تو ادھر سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مستحب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اسلامی اشعار کی تو آزادی ہے، فرض بھی وہ ادا کر رہا ہے، لیکن ہے علاقہ کافروں کا، تو اسے چاہیے کہ وہ آئیں مسلمانوں میں، اور مسلمانوں میں آ کر مسلمانوں کی قوت کا باعث بنے، کافروں میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو فرض تو نہیں، کیونکہ اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، یہ مستحب ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں ہجرت کے حوالے سے۔ پہلا جو کافر تھا نا اور آج کا کافر، یہ فرق ہے۔ پہلا کافر کہتا تھا کہ میں نے تمہیں نماز نہیں پڑھنے دینی، اذان نہیں دینے دینی، لیکن آج کا کافر کہتا ہے یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہے، کوئی عیسائی چرچ جانا چاہتا ہے، کوئی ہندو مندر جانا چاہتا ہے، کوئی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، تو اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، تو وہ کرے۔ کوئی اگر اسے روکے گا
تو آج کل کی حکومتیں اس کو روکتی ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ یعنی کہ آج مودی کو یا امریکہ کو ہماری نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا ایونٹ والوں کے کتنے اجتماع ادھر بھی ہوتے ہیں غیر ملکوں میں، ان کو یہ تسبیح والوں سے نمازیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جہاد والوں سے ہے۔ یہ آج کا جو کافر ہے وہ کہتے ہیں طاقت اجتماعی نظام ہمارے ہاتھ میں رہے گا، نمازیں تم پڑھتے رہو، یہ تمہارا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ تو پہلا کافر کہتا تھا نماز میں نہیں پڑھنے دینی۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے فرائض کو جہاں پر ادا نہ کر سکے تو ادھر سے ہجرت کرنا فرض، اور اگر وہ ادا تو کر سکتا ہے لیکن کافروں کی طاقت کا باعث بن رہا ہے نا، تو وہ آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو۔ تیسرا ہے معذور مسلمان، مطلب کیا ہے کہ جی عاجز ہے، بیمار ہیں، کافروں نے قید کر دیا ہوا ہے، کوئی مجبوری درپیش ہے کہ وہ دارالکفر میں جو ہے نا قید کر دیا گیا ہے، بیمار ہے، عاجز ہے، تو پھر اس کے لیے نہیں ہے، وہ ادھر ہی رہے کیونکہ اس کو مجبوری ہے، تو اس کے لیے ادھر رہنا جائز ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ مسلمان پاکستان جب بنا ہے تو یہ سارے پاکستانی تقریباً اکثر مہاجر ہی ہیں، لیکن جو ادھر کے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، وہ مہاجر نہیں، وہ کیونکہ وہ اپنی جگہ پر رہے ہیں۔ لیکن جو ہندوستان سے وہ تصویر دکھلاتے ہیں کہ پوری ریل گاڑی بھری ہوتی، ہجرت کر کے ادھر آئے تھے۔ تو اسلام میں دو ہجرتیں ہیں، یعنی کہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف، چاہے ادھر مسلمانوں کی حکومت نہ ہو لیکن دارالامن ہو۔ جیسے مکہ دارالخوف بن چکا تھا تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو اجازت دی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی، تو حبشہ تھا دارالامن، حالانکہ وہ تو عیسائیوں کی حکومت ہے۔ تو دارالخوف سے دارالامن کی طرف، مثلا کوئی اگر عیسائی ایسے ہیں غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کو پناہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ جب نبی علیہ السلام جو ہے نا مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو یہ دارالاسلام ہو گیا مدینہ، توبہ نعوذ باللہ، مدینہ دارالکفر تو رہا نہیں۔ آپ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو آپ نے ادھر حکومت کی بنیاد رکھی ہے، بلکہ یہ پہلی یعنی کہ مسلمانوں کی اسلامی حکومت ادھر بنی ہے مدینہ میں، یوں کہنے۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو تکلیفیں دے رہے ہیں نا کفار، اس سے بچ کر بندہ دارالامن اور دارالاسلام میں آ جائے۔ اور نبی علیہ السلام کے اسباب بھی ایسے بن گئے تھے۔ پتہ ہے کیا، جب کافروں کو پتہ چلا نا کہ بیعت عقبہ جو پیچھے ہوئی تھی کہ 70 ان کے نزدیک بہت تعداد تھی انصاریوں کی، مدینہ والوں کی، انہوں نے مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ خدیجہ الکبریٰ بھی وفات پا چکی تھی، ابو طالب بھی فوت ہو چکے تھے، ظلم و تشدد میں اضافہ ہو گیا، مسلمان اور نبی علیہ السلام بھی بڑی بے بسی محسوس کر رہے تھے۔ پھر وہ انصار جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے وہ مسلسل دعوت دے رہے تھے، آپ آئیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ پھر آپ نے جو ہے نا مدینہ کی طرف جو ہے نا ان اسباب کی وجہ سے ہجرت کی۔ تو انہوں نے جب سختیاں جو ہے نا بڑھائیں تو وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ السلام خواب میں آپ کی ہجرت گاہ بتائی تھی، تو آپ نے اپنے اجتہاد سے فرمایا کہ شاید وہ جو ہے نا یمامہ ہو یا ہجر کا علاقہ ہو، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ وہ مدینہ ہے۔ تو پہلے آپ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ آپ اگر تمہیں کوئی ستائے تنگ کرے تو مدینہ کی طرف تم ہجرت جو ہے کر جاؤ۔ پھر مسلمان جو ہے نا وہ مدینہ چلے گئے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ صحابہ کرام جانا شروع ہوئے، مہاجر بنے، اور جو پیچھے تھے وہ پھر آزمائش کا نشانہ بننا شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام، ابو بکر اور حضرت علی یہ پیچھے ہی رہے ہیں، یعنی کہ بعد میں آئے ہیں۔
اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے انہوں نے اعلان کر کے کہا میں جا رہا ہوں مجھے کوئی روک کر دکھائے. حضرت عمر یہ آگے ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ کیونکہ یہ پورا غالباً اگلا ہفتہ بھی لگ جانا ہے یہ ہجرت کی پوری بات بتاتے ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا انہوں نے اعلان جو ہے نا ہجرت کی ہے. اور ابو سلمہ تھے انہوں نے بھی ہجرت کی اور بعد میں چھپ چھپا کر جیسے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ وہ انہوں نے چھپ کر ہجرت کی ہے. اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے کون ہیں مہاجرین میں سے؟ یہ بڑا اہم اور پیارا سوال ہے کہ مطلب بندہ کہ کون صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت کا شرف سب سے پہلے پایا ہے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ نا مصعب بن عمیر تھے. یہ ادھر چلے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ میں استاد بھی رہے ہیں تو یہ پہلے مہاجر ہیں. پھر ابن ام مکتوم جو نبینہ صحابی تھے وہ انہوں نے ہجرت کی ہے. اور اس کے بعد نا سعد بن ابی وقاص، بلال رضی اللہ تعالی، عمار بن یاسر اور اس کے بعد عمر بن خطاب 20 افراد لے کر مدینہ گئے ہیں. یعنی کہ ہم اس طرح بھی تطبیق دے سکتے ہیں کہ ابو سلمہ مطلق طور پر سب سے پہلے مہاجر ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مصعب بن عمیر جو تھے نا وہ تو پہلے جا رہے تھے ان کو تعلیم دینے کے لیے، وہ پہلے ہی تھے ادھر. تو اگر آپ نے مدینہ جانے کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو وہ تو مصعب بن عمیر ہیں، اور اگر ان کے بعد دیکھنا ہے تو وہ ابو سلمہ ہے. تو بعض نے مصعب بن عمیر کا نام پیش کیا ہے، بعض نے ابو سلمہ کا، لیکن بہرحال یہ دونوں حضرات اولین مہاجرین میں سے جو ہے نا وہ ہیں، اتنی ان کی شان. اور سالم جو ہے نا سالم یہ بھی اولین مہاجرین میں سے ہے. حتیٰ کہ قبا میں جا کر نا یہ مہاجرین کو نمازیں پڑھاتے رہے ہیں. ہاں جی، مسجد قبا میں. اب آج صرف ایک واقعہ ایک صحابی کا بیان کر کے بات کو سمیٹتے ہیں. تو کل سے انشاءاللہ تعالی ہم وہ جن صحابہ کرام ہجرت جس انداز میں کی اس کا ہم بیان شروع کریں گے. آج ایک صحابی کیونکہ یہ سب سے پہلے مہاجر ہیں، وہ کون ہے جی؟ ابو سلمہ. ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے نا ابو سلمہ نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، مجھے اونٹ پر سوار کیا، میری گود میں میرا دودھ پیتا بچہ یا چھوٹا بچہ کہنے سلمہ تھا. تو ہم نا تنہا ہی نکل کھڑے ہوئے مدینہ کی طرف. اسی دوران میں نا بنو مغیرہ یہ قبیلہ تھا، انہوں نے دیکھ لیا ہمیں. وہ فوراً ابو سلمہ کی قبیلے والوں کے پاس آ گئے اور کہنے لگے جہاں تک جو ہے نا تمہاری ذات کا تعلق ہے تو ہم تو تمہارے معاملے میں بے بس ہیں. ابو سلمہ کو کہنے لگے لیکن جو تمہاری بیوی ہے نا یہ ہمارے قبیلے میں سے ہے، یہ ہماری لڑکی ہے، تم نے ہجرت کرنی ہے جاؤ، لیکن یہ ہم نے تو شادی کی تھی تمہارے قبیلے میں، لیکن تم نے مسلمان ہو کر اب جا رہے ہو تو ہماری لڑکی ہمارے حوالے کر کے جاؤ. ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ تم اسے مختلف علاقوں میں لے کر گھومتے پھرتے رہو. اور ابو سلمہ سے نا اونٹ کی مہار چھین لی اور وہ کہ فرماتی ہیں مجھے پکڑ لیا. ام سلمہ کہتی ہیں اس پر نا ابو سلمہ جو قبیلہ تھا ان کا لڑکے والوں کا، یہ لڑکی والوں کا نا، یہ لڑکے والوں کا ابو سلمہ کا، ان کو بھی تیش آ گیا. کہنے لگے تم ہمارے آدمی سے اس کی عورت چھین لے ہو اور اپنا بیٹا ساتھ لے کر جا رہے ہو، یہ بیٹا ہمارے حوالے کرو کیونکہ یہ تو ہمارے ہی ہے نا باپ کی طرف سے. وہ کہتے ہیں اتنی کھینچا تانی ہوئی کہ جو ہے نا میرے بیٹے کا نا ہاتھ ہی اکھڑ گیا، چھوٹے سے بچے کا
ہاتھ ہی اکڑ گیا، یعنی کہ وہ قبیلہ کھینچ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے کیونکہ یہ باپ کی طرف سے ہے، تو لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں کی طرف سے ہے تو یہ ہمیں واپس کرو۔ اسی حالات میں نا وہ ام سلمہ بھی اور ان کا بچہ بھی پیچھے رہ گیا، تو ابو سلمہ اکیلے ہی نا وہ مدینہ تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح نا مشرکین مکہ نے کہتے میرے خاوند اور ہمارے درمیان جدائی ڈال دی۔ اب بیوی تھی، بڑی محبت تھی ان کو اپنی خاوند سے، فرماتی میری دنیا اندھیر ہو گئی، صبح کے وقت میں نا ابتا نامی جگہ پر چلی جاتی، دن بھر اتنے روتی ہی رہتی، شوہر کو یاد کرتی اور روتی رہتی۔ 1 سال گزر گیا، ہاں جی، پھر اچانک ایک دن میرے خاندان کا ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اسے مجھ پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے قبیلے کو کہا تم اس بیچاری دکھی عورت کو جانے کیوں نہیں دیتے، صبح سے لے کر شام تک شوہر کی یاد میں روتی رہتی ہے، تم اسے خام خواہ ستا رہے ہو، اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تب ان کے نا دل میں ترس آیا، میرے قبیلے کے لڑکی والی کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر تم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو جاؤ، چلے جاؤ، کام ہی تمہارا ایک ہی رہ گیا کہ صبح سے لے کر شام تک روتے رہنا شوہر کی یاد میں۔ پھر ہوا یہ، کہتے انہوں نے مجھے میرا بیٹا بھی واپس دے دیا، تو پھر میں اپنے اونٹ پر سوار ہوئی، بیٹے کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا اور اپنے خاوند کے پاس جانے کے لیے تنہائی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ فرماتی ہے کہ میں تنہا تھی، میرا بیٹا اور تیسرا اللہ کی ذات تھی، اللہ کی مخلوق میں میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تو میں نے طے کر لیا کہ مجھے کوئی ملا نا تو میں اس سے سفارش کروں گی کہ مجھے میرے شوہر تک پہنچا دے۔ جب میں مقام تنعیم پہنچی نا، یہ جہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ کی نہیں مسجد ہے مقام تنعیم، ادھر تو عثمان بن طلحہ یہ صحابی ہیں، ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے مجھے اکیلا دیکھ کر کہا تم کدھر جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس پر عثمان نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ فرماتی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے عثمان سے زیادہ حیا والا، یہ عثمان بن طلحہ ہے، وہ عثمان بن عفان نہیں، عثمان بن طلحہ سے زیادہ صاحب حیا آدمی نہیں دیکھا۔ کیوں کہ جب راستے میں نا جب بھی کسی جگہ پڑاؤ وہ ڈالتے، وہ اونٹ کو بٹھا دیتے، خود دور چلے جاتے، جب میں نیچے اترتی تو اونٹ کو ایک طرف لے جا کر سامان نیچے اتارتے اور اسے درخت سے باندھ دیتے، پھر مجھ سے دور جا کر نا کسی اور درخت کے پاس جا کر لیٹ کر آرام کرتے، یعنی کہ میرے پاس بھی نہیں لیٹتے تھے کہ میں یہاں ادھر ہوں تو میں قریب نہ، وہ میں ادھر ہوں، اونٹ بھی دور باندھا ہے اور اس درخت کے نیچے جو ہے نا وہ یہ آرام کرتے۔ پھر جب کوچ کا وقت آتا وہ اونٹ کو میرے پاس لے کر آتے اور میرے پاس بٹھا دیتے، خود نہ دور جا کر صدا لگاتے کہ سوار ہو جاؤ، یعنی کہ مجھے سوار ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تھے، اونٹ میرے پاس لا کر بٹھا دیا اور دور سے کہتے سوار ہو جاؤ تو میں سوار ہو جاتی، تو وہ پھر اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چل دیتے۔ اسی طریقے سے وہ مجھے مدینہ لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فاصلہ رکھا ہے، قصہ مختصر، یعنی کہ اکیلے تھے نا تو انہوں نے خاتون کی عزت کرتے ہوئے فاصلہ رکھا۔ کہتے جب ہم قبا میں بنو عمر بن عوف کے محلے میں پہنچے تو مجھے تو پتہ تھا، عثمان کہتے ہیں کہ ان کا شوہر ادھر ہی ہے ابو سلمہ، تو تمہارا خاوند اس بستی میں جاؤ اللہ تمہیں برکت دے، یہ الفاظ کہہ کر وہ واپس مکہ روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر فرمایا کرتی تھی کہ میرے علم کے مطابق ہجرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف
میرے گھرانے یعنی کہ ابو سلمہ کو پیش آئی ہے۔ اور میں نے ان کی خصوصیت بتا دی ہے کہ ابو سلمہ پہلے مہاجر ہیں، یعنی کہ جن صحابہ نے بھی ہجرت کی وہ بعد میں کی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں، یعنی کہ ان کے گھرانے والے۔ چلیں یہ تو 1 سال بعد گئی ہیں نا، پہلے کئی جا چکے ہوں گے۔ ان کے شوہر اکیلے، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچے کو بھی چھوڑ دیا، اکیلے چلے گئے۔ بڑی قربانی کی بات ہے جی۔ اور پھر وہ فرمایا کرتی تھی کہ عثمان بن طلحہ جیسا نیک سیرت انسان میں نے نہیں دیکھا۔ پھر وہ یہ سارا واقعہ بیان کیا کرتی تھی کہ یعنی کہ وہ مجھے لے کر چلے مدینہ تک، اور مجھ سے انہوں نے اپنا فاصلہ برقرار رکھا، اور میں نے ان سے زیادہ حیا والا بندہ نہیں دیکھا۔ تو یہ تھے جی ہجرت کا آغاز اور ہجرت کی کچھ باتیں۔ تو انشاءاللہ یہیں سے ہم کل آگے چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔